وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. صدق اللہ العظیم. انتہائی قابل قدر لائق صد تکریم سامعین مکرم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جن کی سیرت اور کردار کو اللہ ذوالجلال نے میرے اور آپ کے لیے مشعل راہ بتلایا ہے کلام ربانی میں کہ اگر تم ان راہوں کو اپنا لو جن راہوں پہ چلے نبی کے جانثار چلے، وہی راہیں آپ کو لے چلیں گی، جنت کی بہاروں کی جانب لے چلیں گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا انداز، اطاعت کا انداز، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا کا انداز، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیے ہوئے عہد و پیما کی پاسداری کا انداز آپ احباب گرامی نے سنا۔ گزشتہ ملاقات میں فدا کا ابی و امی صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جہاں تن من دھن قربان کرتے تھے، وہاں زبان سے بھی اظہار کرتے تھے میرے ماں باپ قربان۔ انتہائی قابل قدر محبت جب سچی ہوتی ہے، اطاعت میں جب نیک جذبہ ہوتا ہے، جب وفا مثالی ہوا کرتی ہے، پھر یہ انداز ہوا کرتا ہے، کوئی پاس ہو یا نہ پاس ہو، محبت میں، اطاعت میں، وفا میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں آیا کرتی۔ یہاں زندگی میں بہت کم ہوتے ہیں رشتوں کو نبھانے والے، ساتھ نبھانے والے، یا ساتھ میں گزرے ہوئے لمحات کو یاد رکھنے والے۔ کیسے وقت گزرتا تھا، دن کیسے گزرتے تھے، راتیں کیسے گزرتی تھیں، کیسے اکٹھے مل بیٹھتے تھے۔ وہ محفل کی باتیں، اجتماعی یا انفرادی ملاقاتیں، نصیب اگر اونچا ہو یاد ہوا کرتا ہے۔ کہنے والا ہمارے ہی معاشرے میں کہتا ہے اگر نصیب اچھا ہو، میرے باپ کی وصیت ہے، میری والدہ کہا کرتی تھی، ہمارے استاد کہا کرتے تھے، ہمارے شیخ کہا کرتے تھے۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ بجا ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں اگر کہنے والا کہے، فرمایا کرتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے اوصانی خلیلی۔ اطاعت کا یہ انداز نبی کے جانثاروں نے یاد رکھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کو یاد رکھا، اور ان لفظوں سے بولا کرتے تھے اوصانی خلیلی، میرے یار نے یہ جملے بولے تھے۔ یہاں ہم بھی ازراہ ہمدردی اپنوں میں بیٹھے ہونا، تو جس سے یارانہ ہو، جس سے ایک خاص قسم کا تعلق ہو، یہ میں اور آپ ہیں، ہماری ہی زبانیں بولتی ہیں۔ میرے فلاں یار نے کہا تھا، میرے فلاں دوست نے کہا تھا، اوصانی خلیلی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحابہ کرام ازراہ محبت کہا کرتے تھے، میرے دوست نے مجھے وصیت کی۔ آئیے دیکھیے، یہ میں اور آپ ہیں نا جو اپنے قول سے، اپنے بول سے، اپنے کردار سے لوگوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے دیکھنے والوں کے لیے، یا جن کے ساتھ زندگی گزرتی ہے،
میرا اور آپ کا عمل بھی دیکھا جاتا ہے، اور لوگ تو دیکھا دیکھی چلتے ہیں نا، اس لیے اگر میں برے عمل کو اختیار کرتا ہوں، جو دیکھ کے اس پہ عمل کرے گا وہ میرے لیے وبال تو اکٹھا ہی ہوگا نا۔ اس لیے اپنے کردار کی بحیثیت مسلمان فکر ہر لمحے ہونی چاہیے۔ آئیے دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین محبت کا انداز، اطاعت کا انداز یاد کرا کرتے تھے اور بولا کرتے تھے، میرے یار نے مجھے کہا تھا، میرے دوست نے مجھے کہا تھا، مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ آج کوئی مثالی بیٹا اپنے باپ کو یاد کرے نا، باپ اگر جدائی دے چکا ہو، اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہو، وہ بولتا ہے ساتھ ہی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، میرے بابا کہا کرتے تھے، میری والدہ کہا کرتی تھی، میرے دادا ابو نصیحت کیا کرتے۔ پیار کی بات ہے نا، میرا اور آپ کا تعلق جتنا گہرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوگا، اتنا ہی میرا اور آپ کا ایمان بھی گہرا ہوگا۔ ایمان کی تازگی اور ایمان کی خوبصورتی یہ ہے میرے بھائیوں کہ میں اور آپ ان وصیتوں کو یاد کریں، اس محبت سے، اس تعلق سے، اس جذبے سے جو میرے اور آپ سے میرے بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور محبت میں شریعت کا مطلوب و مقصود ہے۔ آئیے دیکھیے، سب سے پہلے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، صحیح بخاری 1178 نمبر روایت، اوصانی خلیلی، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اوصانی خلیلی بثلاث، میرے دوست نے، میرے نبی نے مجھے 3 وصیتیں فرمائی تھیں، صوم ثلاثۃ ایام من کل شہر، ہر مہینے میں 3 روزے رکھنا، وصلاۃ الضحیٰ، نماز چاش کا اہتمام کرنا، ونوم علی وتر، اور تیسری وصیت کرتے تھے کہ سونے سے پہلے میں وتر کا اہتمام کر لوں، کہیں ایسا نہ ہو فجر کی اذان ہو جائے اور میرا وتر باقی نہ رہے۔ انتہائی قابل قدر میرے بھائیوں، ہر مہینے میں 3 روزوں کا اہتمام کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوموار کا، جمعرات کا روزہ رکھا کرتے، ایام 20 کے روزے رکھے کرتے، اور شریعت میری اور آپ کی رہنمائی کرتی ہے روزے کا اہتمام کیا کریں، صرف رمضان نہیں، نفلی روزہ اگر میں اور آپ رکھتے ہیں اس میں اللہ نے بڑی خیر رکھی ہے، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اس سے میرے بھائیوں خواہشات کا بت توڑنے میں مدد ملتی ہے، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، اور یہ روزہ ہے میرے بھائیوں جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے مثل عبادت ہے، فَإِنَّهُ لا مثل له، اس کے ثواب کا کوئی حساب نہیں ہے، فإنه لا عدل له، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ شفاعت کا ذریعہ بن جائے گا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، جہنم سے نجات ہے، الصیام جنۃ من النار، عذاب سے نجات ہے، الصوم جنۃ من عذاب اللہ، جہنم سے دوری ہے کتنی، بینہ وبین النار خندقا، بینہ وبین النار خندقا کما بین السماء والارض، جس طرح زمین سے لے کے آسمان تک کا فاصلہ ہے، یہ رکھنے والا ایک نفلی روزہ رکھتا ہے، اس کے اور جہنم کے درمیان اللہ اتنا فاصلہ بنا دیتے ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بینہ وبین النار 70 خریفا، 70 سال کی مسافت یہ بندہ رکھتا تو ایک نفلی روزہ ہے، جہنم کی آگ سے اللہ اسے اتنا دور فرما دیتے ہیں۔ جبکہ مسند احمد کی روایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، اوصانی خلیلی بثلاث، اطاعت کا انداز
انداز، ان وعدوں کو یاد رکھا، ان باتوں کو یاد رکھا جو باتیں ہوئی تھیں اپنے یار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی تھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی ہوئی بات کو یاد کرتے ہیں اور فرماتے ہیں میرے دوست نے مجھے وصیت فرمائی تھی ان 3 وصیتوں میں سے والغسل یوم الجمعہ، جمعے کا دن آئے میں اس کی عظمت کو پہچانوں اور تیاری کے ساتھ غسل کے ساتھ اہتمام کرتے ہوئے بر وقت میں مسجد میں پہنچوں۔ یہ دن جو دنوں میں سے بہترین دن ہے، خیر یوم طلعت علیہ الشمس، جو دنوں کا سردار دن ہے، وان یوم الجمعہ سید الایام، فضیلت والا، عظمت والا، واعظمها عند اللہ، جس میں فرشتے میرے اور آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہوں، جس کو بہانہ اللہ ذوالجلال نے میرے اور آپ کے لیے بنایا بخشش کا، غفر له بینہ وبین الجمعہ، اگر اس کی رات میں یا اس دن میں اس دنیا سے رخصتی کا موقع نصیب سے میسر آ جائے، الا وقاہ اللہ فتنۃ القبر، قبر سے نجات کا سامان بن جاتا ہے۔ یہی وہ دن ہے میرے بھائیوں جو روز قیامت نجات کا سامان بن جائے گا، لیکن اس کے لیے جو اس کی عظمت کو پہچانتا ہے، اس کی عظمت کو پہچانتے ہوئے شریعت کا جو مطلوب ہے ان آداب کے مطابق صحیح انداز سے اس کو گزارنے کا اہتمام کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اوصانی خلیلی، میرے دوست نے مجھے وصیت فرمائی تھی۔ الہ العالمین، ہم گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، خطا کار ہیں، ہم مانتے ہیں ہم بگڑے ہوئے ہیں، ہمارا ماضی بالکل اندھیرا ہی اندھیرا ہے، لیکن میرے مولا ہم توفیق مانتے ہیں، ہمارے دلوں میں محبت پیدا فرما، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا فرما۔ یہاں کوئی باپ کو یاد کرے، کوئی والدہ کو یاد کرے، کوئی بڑے کو یاد کرے، کوئی بزرگ کو یاد کرے، محبت میں آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ کبھی میں بھی یاد کروں بحیثیت مسلمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کروں، اس محبت کو یاد کروں جو محبت دل میں رکھتے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے لیے رکھتے تھے۔ کیا تڑپ تھی اور کیا درد تھا۔ فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں، یا رسول اللہ اولسنا اخوانک یا رسول اللہ، صحابہ کرام تڑپ جاتے، ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ کہا آپ تو میرے ساتھی ہو، میرے بھائی وہ ہیں جنہوں نے دیکھا نہیں ہوگا ایمان میرے اوپر پکا رکھیں گے۔ ایسے دور میں اگر پکا ایمان ہے، نماز ہے، تلاوت ہے، ذکر ہے، حسن اخلاق ہے، احترام کے ساتھ بولنا ہے، کسی پہ ظلم نہیں، زیادتی نہیں، جہاں رب کے ساتھ تعلق ہے وہاں مخلوق کے ساتھ بھی بڑا پیارا ہی تعلق، کردار بڑا اچھا ہے۔ فرمایا یوں زندگی اس دور میں وہ گزارے گا اللہ ذوالجلال اسے 50 شہداء کے برابر اجر عطا فرمائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے لیے راتوں کو اٹھ اٹھ کر کے رونے والے، رب امتی کے بول بولنے والے، آئیے اسی محبت کے ساتھ سنیں میرے پیارے حبیب نے کیا وصیت فرمائی۔ کون بیان کر رہے ہیں؟ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اوصانی خلیلی، میرے دوست نے وصیت فرمائی۔ کیا وصیت فرمائی؟ بحب المساکین، مسکینوں سے محبت کرنے کی وصیت فرمائی۔ آج اگر 4 ٹھکے آگے ہیں نا اور یہ ظالم سانپ بن جاتا ہے، کوئی سوال کرنے والا اللہ کے نام پہ سوال کرے، اس کی گردن میں سریا ہوتا ہے، بولتے ہوئے اسے احساس نہیں رہتا کہ یہ
تکبر کے جملے، یہ انانیت کے جملے اللہ ذل جلال کو محبوب نہیں ہے۔ اگر تو کچھ دے نہیں سکتا اپنی زبان کو بھی تالے میں رکھا کر۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، تمہیں ڈانٹنا نہیں چاہیے، پیار سے انکار کر دیجئے، کوئی بات نہیں ہے، دعا دے کر کے رخصت کر دیجئے۔ فرمایا بِحُبِّ الْمَسَاكِينَ، مساکین سے محبت کرنے کی وصیت فرمائی۔ وَأَنْ أَدْنُوا مِنْهُمْ، ان سے دور بھاگنے کی نہیں بلکہ انہیں قریب بٹھانے کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرماتے ہیں واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، اے میرے پیارے حبیب، یہ جو لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، مکہ سے چھوڑ کر کے جائیدادیں قربان کر کے آئے ہیں، رشتے قربان کر کے آئے ہیں، وطن قربان کر کے آئے ہیں، ان سے محبت کیجئے، ان کو چھوڑ کر کے ان لوگوں کی جانب توجہ نہ دیجئے جن کے پاس مال و دولت ہے، جن کے پاس سلطنت حکومت ہے۔ نہیں، یہ جو اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، یہ جو اللہ کے ساتھ دل لگانے والے ہیں، اللہ والوں کے ساتھ دل لگا لیجئے، اللہ والوں کا ساتھ دیجئے۔ اور یہاں پہ میں اشارہ کرنا چاہوں گا، انتہائی قابل قدر علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیجا تھا، اپنی بیوی کو بھیجا تھا، سیدہ فاطمہ آئی تھی، قربان جاؤں یہ کون سی بیٹی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، گھر میں تشریف لاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوتی، پیغام دیا جاتا ہے، میرے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے ہیں، کام کرتے کرتے ہمیں پتا چلے کچھ غلام آئے ہیں، ہمیں بھی دے دیجئے۔ بیٹیوں والے سمجھتے ہیں بیٹیوں کے درد کیا ہوتے ہیں، بیٹیوں کے درد کیا ہوتے ہیں، یہ بیٹی والا ایک باپ ہی سمجھتا ہے۔ جب باپ کو خبر ملی کہ میری بیٹی کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ چکے ہیں، لیکن کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پہ تکلیف نہیں گزری ہوگی، لیکن جواب کیا تھا؟ جواب یہ تھا، بیٹا میں اس سے بہتر نہ بتلا دوں، میرے پاس جتنا سامان ہے میں نے اسے سنبھال کے رکھا ہے، جو غریب نادار صفہ چبوترے پہ پڑھنے والے حدیث کا علم حاصل کرنے والے صحابہ کرام ہیں، میں نے ان طلباء کے لیے نیت باندھی ہے۔ اللہ ذل جلال مجھے اور آپ کو ان مدارس سے، ان دین کے قلوں سے، ان دین والوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت فرمائی بحب المساکین، مسکینوں سے محبت کیجئے۔ دوسری وصیت وَأَنْ أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنِّي، کہا مجھے وصیت کی ہے اپنے سے نچلے کو دیکھوں، وَلَا أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقِي، اپنے سے اوپر والے دیکھ کو رب کی نہ شکری نہ کروں، اوپر نہ دیکھوں، بلکہ اپنے سے نچلے کو دیکھ کر کے الحمدللہ الحمدللہ کے کلمات بولوں۔ وَأَنْ أَصِلَ رَحِمِي وَإِنْ جَفَانِي، میں رشتوں کو جوڑنے کی بات کروں، میں صلہ رحمی کی بات کروں، میرے اپنے اگر مجھ سے منہ موڑتے بھی ہوں لیکن پھر بھی میں ان کے منہ موڑنے کو لے کر کے اپنا بھی ان سے منہ نہ موڑ لوں بلکہ تعلق جوڑ کے رکھوں۔ وَأَنْ أَكْثَرَ مِنْ قَوْلٍ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، میرے دوست نے وصیت فرمائی ہے میری زبان پہ کثرت سے رہے کون سا جملہ؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، انتہائی قابل قدر بشمول میرے، میں اپنے گریبان میں جھانکتا ہوں، آپ اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں، پورا دن میں بات چیت میں لگا دیتا ہوں، کبھی کسی سے کبھی کسی سے، کبھی موبائل پہ رابطے، کبھی کال پہ رابطے، کبھی یوں بیٹھ کر کے باتیں، لیکن اللہ کیا فرماتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، زبان پہ رہے کثرت سے اللہ کا ذکر رہے، کثرت سے اللہ کا ذکر رہے۔ کبھی کسی پہ فتویٰ لگا دیتا ہوں، کبھی کسی پہ فتویٰ لگا لیتا ہوں، اپنی حیثیت سے اوپر اوپر کی باتیں۔ الہ العالمین مجھے اور آپ کو زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بے جا جملے، بے جا باتیں جن کا دور دور تک میرے سے کوئی تعلق اور کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، سارا دن میں ان باتوں میں گزار دیتا ہوں، اللہ اس کی جگہ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا وَأَنْ أَتَكَلَّمْ بِمُرِّ الْحَقِّ وَأَلَّا تَأْخُذَنِي بِاللَّهِ
اللہ لومۃ لائم، حق بات بولوں جہاں بھی بولوں، اور نیکی کو کسی بات کرنے والے کی بات کی وجہ سے چھوڑ نہ دوں، وَأَلَّا أَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا، لوگوں سے سوال نہ کروں۔ یہ وصیت کی ہے کس نے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ لوگوں سے نہ مانگوں بلکہ کس سے مانگوں؟ اللہ ذوالجلال سے مانگوں۔ اور صحیح مسلم میں 648 نمبر، وَأَلَّا اسأل الناس شیئا ان اصلی الصلاة لوقتها، صحیح مسلم کی روایت کہ میں نماز پڑھوں، بر وقت نماز پڑھوں۔ آئیے دیکھیے میرے بھائیوں، سیدنا عبداللہ بن اوفا رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، مسند البزار میں 3377 نمبر روایت، آنے والا آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے ان الناس قد صنعوا ما صنعوا فما ترى، آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ کیسے فتنے کا دور ہے، لوگ کیا سے کیا کر رہے ہیں، کیسے ظلم ہو رہے ہیں۔ تو یہ صحابی فرماتے ہیں اوصانی خلیلی، میرے دوست نے وصیت فرمائی تھی، کس نے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی، ان ادرکت شیئا من هذه الفتن، ان فتنوں کے دور میں اگر ایسے فتنے نے تمہیں آ لیا ہو، تمہیں پتہ نہ ہو کہ حق پہ کون ہے، جب مسلمان ہی ایک دوسرے کے گریبان کو پکڑے ہوئے ہو، تو پھر کیا کرنا؟ اپنی تلوار کی دھار کو توڑ لینا، اپنے گھر میں بیٹھ جانا۔ جب میں نے یوں دیکھا ہے تو میں یہ بیٹھ گیا ہوں، کیونکہ مجھے وصیت فرمائی تھی، کس نے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت فرمائی۔ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیے، سنن ابن ماجہ 2733 نمبر روایت، فرماتے ہیں مجھے وصیت فرمائی ہے کس نے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر، شراب کے قریب نہ جانا، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ لیکن بحیثیت مسلمان یہ میں ہوں، اگر 4 ٹھکے آ جائیں سمجھتا ہوں میرا سٹیٹس باقی رہے گا، میرا نام باقی رہے گا، میرا ڈیرا باقی رہے گا، اور اس کو یوں فیشن بنا کر کے یوں اپنے ہی معاشرے میں پیش کرنا کہاں کی مسلمانی ہے؟ جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی روشنی میں اور اپنے فرامین کی روشنی میں اس بات کی وضاحت فرمائی، یہ شراب پینا پلانا شیطانی عمل ہے، رجس من عمل الشیطان، یہ اللہ کی نافرمانی والا عمل ہے۔ میرا رب فرماتا ہے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، باز آتے ہو یا نہیں آتے؟ یہ میں اور آپ ہیں، قرآن سنتے بھی ہیں لیکن سنا انسنا ہو جاتا ہے۔ جب اس آیت کا نزول ہوتا ہے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، راوی بیان کرتے ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گھٹنوں کے بل گر جاتے ہیں اور فرماتے ہیں انتہینا یا ربنا، انتہینا ربنا، یا اللہ ہم رک گئے ہیں، تیرا فیصلہ آ جائے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ تیرا بندہ اس سے آگے تجاوز کرے جو باؤنڈری لگائی ہو، اللہ ذوالجلال نے لگائی ہو؟ فرمایا یہ کبیرہ گناہ ہے، اسم کبیر، یہ گناہوں کی دلدل ہے، فإنها مفتاح کل شر، یہ بہت بڑی بیماری ہے، انہ لیس بدواء ولکنہ داء، بلکہ اس کو پینے سے تو عقل سے بندہ شعور سے محروم ہو جاتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے والخمر ما خامر العقل، بلکہ جب ایک شخص یہ پی لیتا ہے، ایک گھونٹ اگر پی لیتا ہے، فرمایا من شرب الخمر لم يقبل اللہ له الصلاة 40 صباحا، یہ شراب پیتا ہے اللہ ذوالجلال 40 دن تک اس کی نماز ہی قبول نہیں فرماتے۔ اور فرمایا لا يدخل الجنت مدمن خمر، یہ شراب بنانے والا جنت میں کبھی نہیں جائے گا۔ یہ دنیا میں شراب پیتا ہے، حرم اللہ علیہ شربہ فی الجنہ، جنت کی شراب طہورہ سے محروم ہو جاتا ہے، پھر ملے گا جہنم میں غسلین ہی ملے گا، جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والا پیپ اور خون اس کو
کو پینے کو ملے گا، منہ کے قریب کرے گا، جدھر جدھر سے پانی گزرے گا انٹڑیاں پاؤں پہ گر جائیں گی۔ اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائے۔ بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الخمر، شراب پہ اللہ نے لعنت فرمائی ہے، وشاربها وساقيها، اس کو پینے پلانے والا، وبائعها ومبتاعها، اس کو خریدنے والا بیچنے والا، وعاصرها ومعتصرها، شراب کو نچوڑنے والا، وحاملها والمحمولة الیہ، جس کے لیے نچوڑی جائے، وحاملها اٹھانے والا، اور جس کی جانب یہ یوں اٹھا کر کے کسی کو پیش کرتا ہے، یہ سارے کے سارے لوگ، ان لوگوں پہ اللہ کی لعنتیں برسا کرتی ہیں۔ اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو ایسی جرت سے محفوظ فرمائے اور یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جب تک میرا کھانا اور پینا حلال کا نہیں ہو جاتا رب کی رحمتیں نہیں مل سکتی، رب کی رحمتیں نہیں مل سکتی۔ اللہ ذوالجلال حلال کمانے کی، حلال پہننے کی اور حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اوصانی خلیلی، میرے یار نے مجھے وصیت فرمائی، میرے دوست نے مجھے وصیت فرمائی۔ کس نے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ تشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اگر تجھے کاٹ دیا جائے، اگرچہ تجھے جلا دیا جائے، وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، جان بوجھ کر کے کبھی فرضی نماز نہ چھوڑنا۔ انتہائی قابل قدر۔ آئیے دیکھیے سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں صحیح ترغیب و ترہیب میں 570 نمبر روایت، فرمایا اوصانی خلیلی، میرے دوست نے مجھے وصیت فرمائی۔ کون دوست؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا تشرک باللہ شیئا، پہلی وصیت اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ ولا تعصی والدیک، اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا، اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا۔ اگر وہ اس حد تک بھی چلے جائیں جسے ذکر کیا قرآن مجید میں، باپ مشرک تھا، کافر تھا، کہا لئن لم تنتہ لأرجمنک، ابراہیم یہ توحید کی بات کرنے سے اگر تو باز نہیں آتا مار مار کے تجھے رجم کر دوں گا۔ وہجرنی ملیا، انتہائی قابل قدر، گھر تو چھوڑا ہے لیکن کہا سلام علیک، لیکن زبان پہ جو بولنے کا انداز تھا یا ابتی یا ابتی، ایک مشرک باپ ہو اس کا احترام بھی یا ابتی یا ابتی کلام اللہ بیان کر رہی ہے، جبکہ یہاں پہ کلمہ گو لا الہ الا اللہ بولنے والا باپ ہو، ایک عام مومن جو لا الہ الا اللہ بولتا ہو، اس کی عزت، اس کا مقام اور اس کی عظمت اللہ ذوالجلال نے شریعت میں بیت اللہ سے بھی زیادہ رکھی ہے۔ جے جائے کہ کلمہ گو باپ ہو، لا الہ الا اللہ بولنے والا، اور یہ اٹھے اور یہ ظالم ایسے ایسے جملے کسے اس کو ہوش ہی نہ ہو، جس نے اپنی جوانی اس کے نام کر دی۔ آج اس کو جوانی ملی ہے اور اس کو ہوش نہیں ہے کہ بولنا کیسے ہے۔ اللہ ذوالجلال ماں باپ کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابی فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت فرمائی وَإِيَّاكَ وَالْمَعَصِيَةِ، اللہ کی نافرمانی سے بچ جائیے۔ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سُخْطُ اللَّهِ، جو نافرمانی چھوڑتا نہیں ہے پھر رب کی ناراضی اس کا مقدر ہوا کرتی ہے۔ اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان نصیحتوں کو جاننے کی، پہچاننے کی، یاد رکھنے کی اور زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس محبت کے ساتھ، اطاعت کے اس جذبے کے ساتھ جو محبت دل میں رکھتے تھے نبی کے جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رکھتے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔